آج اسماعیلی عقیدے کے خالق کے بارے میں جو تصور ہے بہت ہی دلچسپ ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. تو دیکھیے کہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق ہے عقل کل اور اس کے بعد ہے نفس کل. اسماعیلی عقیدے کے مطابق سب سے جو مبدع اول ہے وہ عقل کل ہے. عقل کل سے نفس کل وجود میں آیا ہے. عقل کل جس طرح آپ اسماعیلی عقیدے کے مطابق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. موجود ہے، موجود نہیں ہے، وہ کس طرح ہے، اس کی کوئی صفت آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کائنات کا خالق ہے، اس لیے کہ اگر آپ بولیں گے وہ خالق ہے تو وہ علت ہے اور مخلوق جو ہے معلول ہے، اور علت جو ہے وہ والد کے درجہ میں ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد جو آیت ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مبدع اول عقل اول سے نفس کل، عقل کل سے نفس کل وجود میں آیا ہے. پھر نفس کل سے آگے ساری کائنات جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، اور اس کی حرکت جو ہے اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ٹھہراؤ سے سردی پیدا ہوتی ہے. اس طرح رطوبت، یبوست اور یہ چیزیں سارے آگے ایک بہت تفصیل ہے. تو اب یہاں پتہ یہ چلا کہ عقل کل اور نفس کل دونوں سے آگے کائنات وجود میں آتا ہے اور کائنات کی ساری چیزیں اس سے وجود میں آ جاتی ہیں. تو اب اس کے بارے میں دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن، انا یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کے لیے انی استعمال ہوتا ہے، اور نحن بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد کے لیے انا استعمال ہوتا ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ خالق جو ہے وہ دونوں ہے، وہ ایک نہیں ہے. اور دوسری بات، دوسری دلیل سبح اسم ربک الاعلی، یہاں اعلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا موازنہ کر کے، مقابلہ کر کے اس کے ایک کو جو ہے فوقیت دینا. جیسا ایک ہوتا ہے گڈ انگلش میں، ایک ہوتا ہے بیٹر یا بیسٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ اعلی اسم تفضیل ہے. تو اعلی کا مطلب ہوتا ہے علیا، عالی، عالی بلند کو کہتے ہیں. یعنی بلند جو ہوتا ہے جس کا کسی اور سے مقابلہ کیے بغیر اگر آپ اس کی بلندی بتائیں گے تو آپ عالی بتائیں گے، عالی بتائیں گے. اعلیٰ تب بتائیں گے جب مقابلے میں کوئی ہو، تقابل کر کے جب بتائیں گے تو اعلیٰ ہوگا. یعنی بلندی میں دونوں شامل ہے لیکن ایک زیادہ بلند ہے، تو یہ بھی بلندی میں ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ زیادہ بلند ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی، اعلیٰ کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ دو ہیں. اسی طرح انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ قدر جو ہے اسماعیلی عقیدے کے مطابق نفس کل کا دوسرا نام بھی قدر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو، انا کل شیء، بے شک ہم نے ہر چیز کو خلقناہ پیدا کیا بقدر، قدر یعنی نفس کل کے ذریعے. یعنی عقل کل بتا رہے ہیں کہ ہم نے نفس کل کے ذریعے ہر چیز کو بنایا ہے. تو اب یہ عقیدہ آپ کو سمجھ آ گیا. لیکن ان آیات کا اگلا صحیح مطلب جو ہے جو دیگر مسلمان لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ صیغہ تفخیم کے لیے ہے. یہ ضمیر جو ہے یہاں جمع تفخیم ہے، یعنی جیسے بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اپنی عزت کے لیے، تو اس لیے یہاں جمع استعمال ہوا ہے. اور دوسری بات اس کی دلیل یہ بھی ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر. اگر قدر کا معنی نفس کل ہے تو پھر آگے رہتا ہے عقل کل. تو عقل کل یہ بتا رہا ہے کہ انا، عقل کل اکیلا ہو گیا پھر بھی انا بتا رہا ہے. تو یہ آیت خود ہی بتا رہا ہے، اگر آپ کی تشریح بھی صحیح ہو تو اس کا مطلب انا یہاں دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدر تو یہاں آ گیا تو نفس کل تو یہاں ہے، تو یہ باقی عقل کل رہ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ انا. تو یہ آپ کی تشریح یہاں بھی غلط ہو گئی. اور تیسری بات سبح اسم ربک الاعلی، یہاں اعلیٰ جو ہے اسم تفضیل ہے تو یہ خیر کا لفظ بھی اسم تفضیل ہے. اگر اعلیٰ جو ہے اس سے دو چیزوں کو مقابلہ کر کے دونوں میں وہ اس کا مادہ پایا جاتا ہے تو آپ نے یہ کہا مثلا اگر کوئی بولتا ہے اکبر، اکبر کا معنی بڑا پن دونوں میں ہے لیکن ایک زیادہ بڑا ہے، اس کا مطلب ہو گیا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی اور بھی ہے بڑا لیکن اللہ زیادہ بڑا ہے، تو یہ معنی بھی یہاں غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ما عند اللہ خیر من اللہو، جو اللہ کے پاس ہے اجر و ثواب وہ لہو لعب سے بہتر ہے.
اس کا مطلب ہے لہ و لعب کے اندر بھی یہ اسم تفضیل ہے، یہ اخیر ہے، یہ بھی اس طرح اعلیٰ کی طرح اسم تفضیل ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے پاس جو ہے اس میں بھی بلائی ہے، لہو لعب میں بھی بلائی ہے، لیکن یہ بلائی زیادہ ہے، تو یہ معنی یہاں بھی غلط بیٹھتا ہے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ بہتر بھی ہے، ابقا ابقا یہ بھی اسم تفضیل اعلیٰ کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، کوئی اور بھی مقابلے میں ہے لیکن دونوں باقی رہنے والے ہیں، اللہ تھوڑا زیادہ باقی رہنے والا ہے، یہاں بھی یہ معنی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری تشریحات کے مطابق آپ کی تشریح غلط ہوتی ہے، اور پھر واضح آیات یہاں موجود ہیں، قل هو اللہ احد، ہوا ایک ہوا واحد ضمیر ہے، ہوا تثنیہ، ہم جمع، جبکہ اللہ نے اپنے لیے ہوا ضمیر استعمال کیے ایک، اور احد پھر واضح طور پر کہا ہے۔ اننی کا لفظ، یہاں انا تھا، یہاں اننی میں اکیلا، واحد کا صیغہ استعمال کیا، پھر انا استعمال کیا، پھر اللہ، میں ایک اللہ ہوں۔ الہکم الہ واحد، یہاں بھی واحد کہا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے قرآن کی تمام آیتوں کو اٹھا کر کے آپ اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح آپ تشریح کریں گے تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ غلط نکلتا ہے۔